یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر الاملا۔ وقال تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو زندگیاں دی ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو وہ مرنے سے پہلے گزارتا ہے، ایک زندگی وہ ہے جو وہ مرنے کے بعد گزارے گا۔ مرنے سے پہلے والی زندگی مختصر ہے، عارضی ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی دائمی ہے، مستقل، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ زندگی عارضی ہے تو یہاں کے حالات بھی عارضی ہیں۔ اگر یہاں کسی کو عزت مل گئی ہے تو یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، عارضی ہے۔ اگر کسی پہ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں تو مستقل نہیں ہیں، عارضی ہیں۔ اگر کسی کے پاس بہت دنیا دولت آ گئی ہے تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، عارضی ہے۔ اور وہاں یعنی اگلے جہان میں جس کو عزت ملی ہمیشہ کے لیے، جو ذلیل ہوا وہ واقعی ذلیل ہو گیا، جو پاس ہو گیا وہ پاس، جو فیل ہو گیا وہ فیل۔ وہاں کی عزت اصل عزت ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہ زندگی ہے۔ یہ تو وقفہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ زندگی تو آخرت کی ہے، یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے، کچھ دن رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں۔ تو یہ وقفہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ یہاں سے عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملتی، کہیں ان کا اسٹے ہوتا ہے۔ یہاں سے جاتے ہیں دبئی، 4 گھنٹے کا وہاں اسٹے ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے مدینہ یا مکہ معظمہ۔ بالکل اس طرح سے ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، جہاں ہم ہزار سال سے رہتے تھے، یہاں آئے ہیں، یہ وقفہ ہے۔ پھر دوبارہ ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے کبھی واپس نہیں آنا۔ یہاں کے ہیں نہیں اور یہاں رہیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کا یہ ذہن بنایا، یہاں کے نہیں ہیں، یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنے پیارے نبی کی اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کی اپنی زندگی بھی ایسے ہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی یہاں تھوڑی دیر کا وقفہ ان کو ملا ہے، پھر انہیں چلے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا حضور آپ اجازت دیں، ہم آپ کے لیے نرم گدا بنائیں جس پہ آپ آرام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا واسطہ، مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا واسطہ، ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے ہوں،
استظل تحت شجرۃ، جیسے دھوپ کی تپش نے جب تنگ کیا تو کسی سائے دار درخت کو دیکھ کے تھوڑی دیر وہاں سستا لیا تاکہ ذرا گرمی میں کمی آ جائے، اور کچھ سانس لے لیا، پھر اپنے راستے پہ چل پڑا۔ یہ ہمارے نبی کی اپنی زندگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا تھا چٹائی پر، حضرت عمر نے دیکھا بوریے پر، اس میں نشان پڑ رہے ہیں، اور گھر خالی پڑا ہوا ہے، نہ کوئی برتن ہے نہ کوئی غلہ سامان ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، کیا تجھے اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا ہے، اور ہمارا جو کچھ ہے وہ سارا اگلے جہان کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی اپنی زندگی ہے کہ آپ اس دنیا کے مقیم بن کر نہیں رہتے تھے۔ ایک ہوتا ہے مقیم، مقامی آدمی، ایک ہوتا ہے مسافر، جیسے میں آپ ابھی مسافر ہوں، آپ تو مقیم ہیں، آپ تو یہیں کے ہیں، میں یہاں کا نہیں ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں چلا جاؤں گا۔ ہم مقیم نہیں، ہم مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، جانو، اس بات کو جانو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کھیل تماشا، کھیل تماشا جو ہوتا ہے نا وہ وقتی ہوتا ہے، خوشی بھی وقتی اور دکھ بھی وقتی۔ دو ٹیمیں ہوتی ہیں، کھیلتے ہیں، ایک ٹیم ہار جاتی ہے، ایک جیت جاتی ہے۔ جو جیتتی ہے وہ چھلانگیں مارتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں ان کے منہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ جیت ہمیشہ کی نہیں، یہ ہار ہمیشہ کی نہیں۔ میچ میں جیتا ہوا ہمیشہ کا جیتا ہوا نہیں کہلاتا، میچ میں ہارا ہوا ہمیشہ کا ہارا ہوا نہیں کہلاتا۔ تھوڑی دیر کی خوشی، تھوڑی دیر کا دکھ، اور کچھ دن کے بعد جیتنے والے ہارنے والے سارے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، سارے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعب و لہو، یہ دنیا کی ہار جیت، اور یہ دنیا کی عزت اور ذلت، اور یہ دنیا کی شہرت اور گمنامی، اور یہ دنیا کی امیری اور غریبی، اور یہ دنیا کی تندرستی اور بیماری، یہ تماشا ہے اور کھیل ہے۔ تھوڑی دیر کے مزے اور تھوڑی دیر کا دکھ ہے، تھوڑی دیر کی خوشی اور تھوڑی دیر کی پریشانی ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرتے ہی انسان کی شروع ہوتی ہے۔ انسان چاہے کتنا خوش ہو مرے گا پھر بھی، کتنا تندرست ہو مرے گا پھر بھی، کتنا پیسے والا ہو مرے گا پھر بھی، کتنا طاقتور ہو مرے گا پھر بھی، کتنے اس کے اختیارات ہوں، کتنے جاننے والے اس کے ڈاکٹر ہوں، کتنے جاننے والے اس کے پولیس والے ہوں، کتنے جاننے والے اس کے سیاست والے ہوں، کتنے جاننے والے اس کے فوج والے ہوں، کتنے جاننے والے اس کے آس پاس کے سارے چودھری اور وڈیرے ہوں، پھر بھی مر جائے گا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات وہارا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ مجذوب، یہ ان کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں موت ایک ایسا شکاری ہے، موت ایک ایسا شکاری ہے جس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا اچھا نشانہ باز ہو، اس کا نشان، اس کا جو وار ہے وہ خطا جا سکتا ہے۔ چاہے کوئی کتنا اچھے سے اچھا شکاری ہو، اس کا وار خطا ہو سکتا ہے، اس کی گولی، اس کی غلیل سے نکلا ہوا پتھر، اس کا تیر خطا جا سکتا ہے، لیکن ایک موت ایسا شکاری ہے کہ جس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بھی ہارا۔
سکندر جس نے ساری دنیا فتح کی اور دھڑا دھڑ اس نے لوگوں کی گردنیں کاٹیں اور لاکھوں انسانوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن جب خود اس کا مقابلہ ہو گیا نا موت سے تو وہ ہار گیا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جائیں جا کے دیکھیں پیسے والوں کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ مٹی میں ہیں، بنگلے والوں کے بنگلوں میں جھاڑو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تختوں والے تخت چھوڑ گئے، وزارتوں والے وزارتیں چھوڑ گئے۔ وزیر مرتا ہے تو وہ وزارت کی سیٹ خالی نہیں ہو جاتی، ضمنی الیکشن ہو جاتا ہے، دوبارہ ایک اور کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہوں کے تخت، بادشاہ قبروں میں چلے گئے، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ کوئی تماشا تھوڑی ہے کہ جو چاہو کرتے رہو، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ اس لیے وہ زندگی اصل ہے، یہ زندگی اس کی کاپی ہے، یہ اس کا ایک شارٹ کلپ ہے۔ وہ زندگی اصل ہے، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ دیکھو زندگی ایسے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی موت کا ٹائم نہیں بتایا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا، پھر ہمیں کندھوں پہ اٹھائے گا اور ہمیں دفن کر کے آئے گا، بچے جنے گا، پوتے دیکھے گا، پوتیاں دیکھے گا، اور کہیں جا کے 90 سال میں ہاسپٹل جائے گا اور کئی دن بیمار رہ کے مرے گا۔ سب کا ذہن یہ ہوتا ہے، لیکن ایسے بہت ہوتا ہے کہ دادے جی رہے ہیں اور پوتے مر جاتے ہیں۔ ایسے بہت ہوتا ہے کہ جوان بیٹوں کی لاشیں بوڑھا باپ کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا جوان بیٹا مر گیا تھا، اسے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کو ادھر سے بھی کسی نے سہارا دیا ہوا تھا، ادھر سے بھی کسی نے سہارا دیا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا میرا تو خیال یہ تھا کہ یہ مجھ پہ مٹی ڈالے گا، مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے ہی اس کو دفن کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص کا میسیج آیا، کہنے لگا آج میں اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا ہوا ہوں، اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ پہلے دادا آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ پوتا پہلے بھی جا سکتا ہے، بیٹا پہلے بھی جا سکتا ہے۔ کتنی دادیاں ہیں جو اپنے پوتے پال رہی ہیں، اس لیے کہ ان پوتوں کا جو باپ تھا، دادی کا بیٹا تھا، وہ مر گیا جوانی میں۔ دادیاں اپنے پوتے پال رہی ہیں، تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ جہان اصل نہیں ہے، اس سے جی نہیں لگانا چاہیے، اس سے جی نہیں لگانا چاہیے۔ اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری قوتیں اور طاقتیں اس کو بنانے پہ خرچ کرنا حماقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے ارشادات سے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی ہیں، آپ کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ نبیوں کے سردار ہو کر جب حضرت بی بی فاطمہ آتی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے، اور جب کبھی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے،
سفر سے آتے تو سب سے پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس نہیں، سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس آتے تھے تاکہ جدائی کا وقت کم سے کم ہو۔ اتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آپ کی بیٹی آئیں، ابو مجھے علی نے بھیجا ہے، ہمارے گھر میں کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے یوں کہا، ابو فرشتوں کی غذا تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے، ہم کیا کھائیں؟ فرشتے تو کلمہ پڑھ کے سیر ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی تیرے باپ کے گھر میں بھی 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ رحیم یار خان میں کوئی ایسا غریب ہے جس کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہ ہو؟ جانتے ہیں آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا غریب 1 مہینے سے گھر میں کچھ نہ ہو؟ ہاں، محمد مصطفیٰ ہیں جن کے گھر میں 1 دن کا بھی 1 مہینے کا بھی فاقہ آیا ہے، 1 مہینے سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ پھر آپ نے فرمایا، لیکن فاطمہ ابھی میرے پاس کسی نے بکریاں بھیجی ہیں، بکریاں ہدیے میں، تو کئی ساری بکریاں ہیں، چونکہ گھر کے افراد 5 تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین اور ایک خادم، اب یہ 5 افراد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہو تو وہ جو بکریاں مجھے کسی نے ہدیے میں بھیجی ہیں 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور کہو تو میں تمہیں 5 اللہ کے نام سکھا دوں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ 5 بکریاں لے جاؤ، اس پہ گزارا کرو، آئندہ کبھی پریشان ہو تو یہ 5 اللہ کے نام ہیں، ان کو مانگ کے اللہ سے دعا کرنا؟ یہ نہیں کہہ رہے، آپ فرما رہے یا 5 بکریاں یا 5 اللہ کے نام، قربان حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے ایمان اور جذبے پر اور اپنے نبی کی منشا اور مرضی کو پہچاننے پر، کہ فرمانے لگی ابو بکریاں رہنے دیں، اب مجھے میرے رب کے 5 نام سکھا دیں، میرے لیے میرے رب کا نام کافی ہے۔ آپ نے فرمایا قولی، فاطمہ کہو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 نام سیکھ کے واپس آئیں۔ حضرت علی انتظار میں بیٹھے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا، آپ کچھ لینے گئی تھی، کچھ ملا؟ تو کہنے لگیں علی میں دنیا لینے گئی تھی لیکن آخرت کو لے کے آئی ہوں۔ تو حضرت علی بھی غصے نہیں ہوئے کہ آخرت تو پہلے ہی ہے، جنتی عورتوں کی سردار تو ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کا باپ میں ہوں، تو جنت تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، تجھے بھیجا تھا روٹی لینے کے لیے، تو پتہ نہیں کیا لے کے آ گئی۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فاطمہ تیری زندگی کا سب سے سنہری دن آج کا دن ہے، سب سے بہترین دن آج کا ہے کہ تو گھٹیا لینے گئی تھی اور بڑھیا کو لے کے آئی ہے۔ آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت کیسے بنے گی؟ نمازوں سے بنے گی، قرآن سے بنے گی، تلاوت سے بنے گی، اوروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنے سے بنے گی، گالیوں سے نہیں بنے گی، غصے سے نہیں بنے گی، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں بنے گی، اوروں کی برائیاں زبان پہ لا کر ان کی غیبت کرنے سے نہیں بنے گی۔ آخرت بنے گی زبان پر کنٹرول کرنے سے، نظر پر کنٹرول کرنے سے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانے سے۔ نماز اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ دینا، اللہ پاک کے سامنے مرد کا مسجد میں حاضر ہو جانا، عورت کا مصلی پہ حاضر ہو جانا، اس سے آخرت بنے گی۔ ہمارے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، نہ مرد پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتی ہیں، اور جب پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ اذان ہو گئی ہے کہتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں، اور چلو مردوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ چلو مسجد کی جماعت میں شرکت کر لو، عورتوں کو تو کوئی جماعت کے ساتھ تو پڑھنی نہیں، لہٰذا وہ ظہر کی نماز کبھی 1 بجے پڑھ رہی ہیں، کبھی 3 بجے پڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے سارے کام نمٹا دو، آخر میں نماز بھی پڑھ لینا۔ اس کا مطلب ہے نماز کی اہمیت تو نہ ہوئی نا۔ نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر سارے کام ادھورے چھوڑ کر پہلے نماز پڑھی جائے۔ جب ایک عورت بچے کو گود میں لیے اسے لوریاں دے رہی ہے
اور اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی، اس نے بچے کو روتا چھوڑ دیا اور جا کے وضو کر کے مصلے پہ کھڑی ہو گئی، بتائیے اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میری بندی کے دل کا ٹکڑا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن اس کو اس کی چیخوں کی فکر نہیں ہے، یہ میرا بلاوا سن کر اور میری اذان سن کر یہ اپنے سارے کام ادھورے چھوڑ کے آ کے مصلے پہ بیٹھ گئی ہے۔ بتائیے ایسی نمازن جب ہاتھ اٹھائے گی، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے گا؟ کبھی نہیں لوٹائے گا، اس لیے کہ اس نے بھی تو ایک دم اللہ کی بات پوری کی، تو اللہ بھی ایک دم اس کی بات پوری کرے گا۔ اذان سن کر جس نے سارے کام ادھورے چھوڑ دیے اور فوراً مرد چلا مسجد کو، عورت چلی مصلے کو، ایسے نمازیوں، ایسی نمازنوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم سن کے پھر دیر نہیں کرتے، تو اللہ بھی ان کی دعائیں قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے حکم میں جلدی کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی قبولیت میں جلدی کرتے ہیں، اس سے آخرت بنے گی۔ گھر میں بعض دفعہ ہو جاتی ہے ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے کہ اگلے کا دل جل جاتا ہے۔ ساس نے ایسی بات کہی، بہو کا دل جل گیا، بہو نے کوئی ایسا رویہ اپنایا کہ ساس کا دل جل گیا۔ اب اس موقع پہ برداشت کرنا، پی جانا، کچھ نہ کہنا، کوئی ری ایکشن نہ دینا، اس سے آخرت بنے گی۔ اللہ کو غصے کا پینا اچھا لگتا ہے، غصے کا نکالنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور زیادتی کرنے والے کے ساتھ زیادتی کرنا اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کو اچھا یہ لگتا ہے کہ میری بندی کے ساتھ، میرے بندے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، اگر کوئی اس کی دل آزاری کر رہا ہے، اگر کوئی اس پہ بہتان لگا رہا ہے، اگر کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میری بندی، میرا بندہ اسے برداشت کرے، صبر کرے اور پیے، اور اگر دل زیادہ بوجھل ہو جائے تو تنہائی میں مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روئے، دل ہلکا ہو جائے گا۔ جب آدمی اوروں کی کڑوی کسیلیاں سنتا ہے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، دماغ میں یہ باتیں گھوم گھوم کے نیندیں اڑا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ کہ سجدے کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہل لوگ جب ان کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو یہ اس کا ری ایکشن نہیں دیتے، یہ اس کا جواب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں اچھا جی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن وہ جو بوجھ آ گیا ہے نا، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور لمبے سجدے کرتے ہیں، اس سے ان کا بوجھ اتر جاتا ہے، ان کی بے سکونی سکون میں بدل جاتی ہے۔ یہ علاج ہے، ڈپریشن کی گولیاں علاج نہیں ہے اس کا، نیند کی گولیاں علاج نہیں ہے اس کا علاج ہے لمبے سجدے اور اپنے دکھ کھول کھول کے اللہ کو سنانا۔ لوگوں کو سنانے سے بوجھ اور بڑھ جاتا ہے، لوگوں کو سنانے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو سنانے سے انسان کی عزت میں کمی آتی ہے، لیکن اللہ کو سنانے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرا آپ سے بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کام کرنا ہے، تو چونکہ آپ سے گہرا تعلق ہے اس لیے بس آپ کو بتانے کے لیے فون۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے آخر آپ نے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہنے لگے میں اپنے باپ کو شوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے باپ نے میری بیٹی پہ الزامات لگائے ہیں۔ اولاد کے الزام برداشت نہیں ہوتے چاہے لگانے والا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا میرے باپ نے میری بیٹی پہ الزامات لگائے ہیں تو میں اب نہیں چھوڑوں گا اسے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک کام آپ کریں گے اگر میں کہوں تو، آپ نے شوٹ کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے ایک کام کر لیں۔ کیا؟ میں نے کہا وضو کر لیں، مسجد چلے جائیں، اور جو آپ کو دکھ پہنچا ہے نا یہ سارا اللہ کو سنائیں، پھر شوٹ کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں بہت اچھا، پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا یہ، تو
پون گھنٹے کے بعد ان کا دوبارہ فون آیا، رو رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں وضو کر کے مسجد میں گیا، اللہ کو جب میں نے سنایا تو بہت رویا میں اللہ کو سناتے ہوئے، یا اللہ میری بیٹی، میری لخت جگر، میرے دل کا ٹکڑا، میرا باپ ہو کے اس نے میری بیٹی پہ الزام لگائے ہیں، میری ناک کٹوا دی اس نے۔ کہنے لگے میں بہت رویا ہوں، پون گھنٹہ رویا ہوں اللہ کے سامنے۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس اللہ کو سنا دیا ہے۔ وہ جو پیپسی کی جھاگ بن رہی تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کو سنانے کا فائدہ ہے۔ ہمارے نبی کو جب طائف والوں نے پتھر مارے تو ہمارے نبی نے اپنی قوم کے لوگ کٹھے نہیں کیے، اپنے پروانے کٹھے نہیں کیے، بلکہ لہو لہاں ہیں، خونہ خون ہیں، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں بیٹھ کے اللہ کو اپنا دکھ سنایا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین۔ اے اللہ میں کسی کو نہیں سناتا، میں تجھے سناتا ہوں۔ اگر یہ عورتیں اس نسخے کو پلے باندھ لیں تو گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب یہ ری ایکشن دیتی ہیں، اور جب یہاں سے ری ایکشن تو وہاں سے ری ایکشن، یوں ری ایکشن ہوتے ہوتے آگ بھڑک اٹھتی ہے، جدائیاں ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی کچھ کہے چپ کر جائیں، اس سے آپ کی جنت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اچھا کس کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقیوں کو ملے گی، غیر متقی کو نہیں ملے گی۔ اچھا اللہ میاں متقی کون ہے؟ اعدت للمتقین، یہ بنائی گئی ہے صرف متقیوں کے لیے۔ اچھا متقی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور متقی وہ ہے جب انہیں غصہ آتا ہے نا تو نکالتے نہیں، پی جاتے۔ یہ ہیں وہ جن کو جنت ملے گی، اتنی بڑی جنت۔ غصہ آتا ہے لیکن پیتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہ نہیں کہا جن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا متقی وہ ہیں جنہیں غصہ ہی نہیں آتا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ فرمایا متقی وہ ہیں جنہیں غصہ آتا تو ہے لیکن وہ اسے پی جاتے ہیں۔ اور کون ہے متقی؟ والعافین عن الناس، جب ان کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ دل میں نہیں رکھتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں بھائی میں نے دل سے معاف کیا آپ کو۔ یہ متقی ہیں، یہ اپنے دل میں کسی کے لیے ویر نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے۔ واللہ یحب المحسنین، اور ایسے اور جو لوگ برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں یہ اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرتا ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ پسند ہوتی ہے نا، ہر ایک کی پسند ہوتی ہے، بھائی مجھے کڑک چائے پسند ہے، مجھے دودھ پتی چائے پسند ہے، مجھے زیادہ مرچوں والا سالن پسند ہے، اور مجھے وائٹ قورمہ پسند ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری پسند ہے وہ لوگ جو برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ یہ کن کی پسند ہے بتائیے؟ سارے بتائیے، یہ کن کی پسند ہے؟ اللہ کی پسند ہے یہ لوگ کہ جو برائی کرنے اگلا برائی کر رہا ہے اور یہ اچھائی کر رہے ہیں، اگلا برائی کر رہا ہے یہ اچھائی کر رہے ہیں، اگلا برائی کر رہا ہے یہ اچھائی کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ آخرت کے بنانے کے ذرائع ہیں، اس سے آخرت بنتی ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ پورا ہونا چاہیے، اس سے بنے گی آخرت۔ ہم لوگ سنت کو نہیں دیکھتے، زمانے کو، رواج کو دیکھتے ہیں۔ ہماری عورتیں جس اسٹائل کا برقع بازار میں آتا ہے وہی اوڑھنا شروع کر دیتی ہیں، جس ڈیزائن کے سلے ہوئے کپڑے بازار میں آتے ہیں وہی پہننا شروع کر دیتی ہیں۔ زمانے کے ساتھ چلتی ہیں، اپنے نبی کے ساتھ نہیں چلتی۔
شریعت کے ساتھ نہیں چلتی، اور دیندار عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والیاں بھی لباس سلوانے میں یہ نہیں دیکھتی کہ میرے آقا کی سنت کیا ہے، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ آج کل کا فیشن کیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو ہم نے سنت کے مطابق بنانا ہے، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں کرنا، لباس میں، شکل و صورت میں، رہنے سہنے میں، اخلاق میں، معاملات میں، رویوں میں، سلوک میں ہمیں اپنے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے کہ میرے آقا کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کا لباس کھلا ہو، مردوں کے لیے بھی یہی سنت ہے، کھلا لباس، تنگ نہیں، کھلا، جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، کمر کا سائز نظر نہ آئے، بازوؤں کا سائز نظر نہ آئے، یہ سنت ہے عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ اور عورتوں کے لیے برقع وہ سنت ہے جس برقعے کے اوڑھنے کے بعد غیر محرم کی گندی نظر نہ پڑے، یہ سنت ہے۔ بعض عورتیں برقعے ہی ایسا اوڑھ لیتی ہیں کہ نظریں جا رہی ہوتی ہیں، تو برقع اوڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ برقع تو تھا اس لیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، برقع ہی ایسا پہن لیا۔ عجیب بات ہے یہ، شیطان کیسے کھیلتا ہے۔ نام ہے برقعے کا، پردہ دار ہے، لیکن پردہ دار نہیں ہے، بے پرد ہے، اس لیے کہ گناہ گار کر رہی ہے۔ پردہ دار وہ ہے کہ جس کی طرف نظر کسی کا اٹھانے کو دل ہی نہ کرے۔ سب سے اچھا پردہ وہ ہے، وہ جو سرائکی پردہ، وہ جو ٹوپی والا برقع، دیہاتوں میں کہیں کہیں ہوگا، اب بھی شہر والیوں نے تو اتار ہی دیا۔ وہ برقع، وہ برقع ہے، وہ پردہ ہے، یہ وہ برقع ہے کہ جس برقعے کو جب عورت اوڑھ لے تو کوئی گندی نظر اس پہ نہیں پڑتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نظر لگ گئی اس کو، یعنی بری نظر، نظر بد لگ گئی۔ اچھی نظر بھی ہوتی ہے، بری نظر بھی ہوتی ہے، اور گندی نظر بھی ہوتی ہے۔ ایک نظر ہے بری، یعنی کسی نے کسی کو دیکھا خوبصورت، طاقتور، مالدار، تندرست، کاروبار اچھا چل رہا ہے، دماغ بڑا اچھا چل رہا ہے، نظر لگ گئی، ماشاءاللہ نہیں کہا، نظر لگ گئی، بیچاری بیمار پڑ گئی، بیچارہ بیمار پڑ گیا، اس کو کہتے ہیں نظر بد۔ ایک ہوتی ہے اچھی نظر، کسی اللہ والے کی نظر لگی تو زندگی پلٹ گئی، اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی، زندگی پلٹ گئی، اس کو کہتے ہیں اچھی نظر۔ ایک ہوتی ہے گندی نظر، گندی نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ گندی نظر یعنی کوئی کسی کو بری نظر سے، شہوت کی نظر سے دیکھے، اس کو گندی نظر کہتے ہیں۔ گندی نظر کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آج ہماری 99.99 عورتیں گندی نظروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، فیشنیبل برقعے اوڑھ کر، حالانکہ پردہ دار ہیں لیکن برقعے ایسے پہنتی ہیں کہ گندی نظر سے نہیں بچ پاتی۔ اس لیے اپنی زندگی کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں، اس سے آخرت سنورے گی، اللہ راضی ہوگا، زندگی میں سکون آئے گا، اور دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، برکتیں آئیں گی، پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پورے دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے نبی کی سنت کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت گناہوں میں لت پت ہے، خاص طور پر موبائل کے استعمال کی وجہ سے۔ اس موبائل نے ہمارے معاشرے کو کالا کر دیا ہے، ہمارے معاشرے کے نوجوان بچے بچیوں کو پٹڑی سے ہٹا دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں احتیاط برتنی ہے کہ ہمارا دین خراب نہ ہو، ہمارے دین کا نقصان نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔